وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ چاند کی حقیقت کیا ہے؟ یہ چاند کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ آپ سے سوال کیا گیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں اہلہ، چاند کے بارے میں۔ ہلال کی جمع اہلہ ہے، اور ہلال وہ ہوتا ہے جو نیا چاند ہوتا ہے، باریک سا، جس کو دیکھنے کے لیے مہینے کی آخری تاریخ ہم نے موٹے موٹے شیشوں والے علماء کرام بٹھائے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر بڑا رولا پڑا ہوتا ہے ملک میں، چاند آیا نظر کے نہیں آیا، باریک سا چاند ہوتا ہے۔ تو وہ کمیٹی کے ممبران کو تو کم ہی نظر آتا ہے، عموماً باہر سے ادھر ادھر سے شہادتیں آتی ہیں، ان کو ویریفائی کر کے پھر اعلان کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا، یہ چاند کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اب قرآن میں جواب موجود ہے، آپ سے پہلے تو سوال تھا، اب سوال نہیں رہا، اب تو جواب کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ فرمایا، اے میرے حبیب پاک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ وقت ہیں، اوقات ہیں لوگوں کے لیے۔ حج کا مہینہ کب آتا ہے، رمضان کا مہینہ کب آتا ہے، محرم کا مہینہ کب آتا ہے، حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، رات کب ہوتی ہے، دن کب ہوتا ہے، یہ اوقات کا، ٹائم کا تعین ہے۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے۔ پہلے باریک سا چاند ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑی سی موٹائی اختیار کرتا ہے، پھر وہ آدھا چاند بن جاتا ہے، پھر پورا چاند بدر بن کر تمہارے سامنے آتا ہے، اور اس کی روشنی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ اب شہروں والے تو اس سے مستفید نہیں ہو سکتے، ہماری اپنی مصنوعی روشنی اتنی ہے کہ ہمیں چاند کی روشنی کی کیا ضرورت ٹھہری۔ لیکن باہر کہیں دیہات اور شہر تھوڑے فرق رہ گئے، تو کہیں دور دراز جا کے دیکھیں، چاند کی روشنی کا خاص منظر ہوتا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال تھا چاند سے متعلق۔ سوال لوگوں نے کیا اور جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ سوال کے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میں نے تمہیں اوقات کے تعین کے لیے یہ سسٹم دیا ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، یہ جتنا فلکیات کا جو سسٹم ہے، میں نے شب و روز کا نظام چلانے کے لیے تمہیں یہ سارا سسٹم دیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ جعل الاہلۃ مواقیت للناس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چاند کی صورت میں اوقات کا، ٹائم کا ایک سسٹم دیا ہے۔ فصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اب چاند دیکھ کر تم روزے رکھو اور چاند دیکھ کر تم اس کو افطار کرو۔ روزہ رکھنا کب ہے، روزہ افطار کب کرنا ہے، یہ تمہیں چاند کی صورت میں پتہ چلے گا کہ کب سے یہ سسٹم شروع ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا 30 يَوْمًا، یعنی 29ویں روزے یا 29ویں شوال کو، شعبان کو جب تم چاند دیکھتے ہو، تمہیں چاند نظر نہیں آتا، بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اس صورت میں تم پر لازم ہے کہ تم اس دن، اگلے دن روزہ رکھو، 30 دن پورے کرو، یا شعبان کے 30 دن پورے کر کے اگلے دن روزہ رکھو۔ یہ واضح حدیث موجود ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ سائنس نے بتا دیا کہ چاند اس دن ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ بھئی اگر سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ دن تمہارے اس طرح حساب سے مکمل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بادل کر دیے ہیں، تو اللہ کی بات مان لو نا، بادل دوسرے کی ہے، وہ چاہتا تمہیں دکھا دیتا، وہ نہیں دکھانا چاہتا، ایک دن اور تمہیں رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لو نا، ضرور لڑائی کرنی اللہ سے۔ سائنس کے ساتھ لڑائی نہیں ہے ہماری، سائنس کی بات مانو۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، لیکن سائنسی افکار میں، نظریات میں، سائنسی ایجادات میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ سائنس کی روشنی میں کہہ دیے 15 دن متواتر سردی رہے گی، موسم ایسا رہے گا، جس دن کہا اگلے دن ابس ہو گیا۔ کوئی میاں صاحب ویسکوٹ ڈال کے نکلے، جڑے بن ٹھنڈ کے بھی آئے تھے، سائنسدانوں نے کیا کہا تھا، ٹھنڈ ہوئے گی، باہر نکلے تو گرمی ہے، کیا کہو گے؟ میں سائنس کی نفی نہیں کر رہا، میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں، میں نے کافی چیزیں پڑھی ہیں اس سے متعلق، سائنسی افکار سے متعلق، خاص کر گائنی اور جنین سے متعلق میں نے کافی چیزیں دیکھی ہیں، اس کے موقع کے اعتبار سے بالکل صحیح درست۔ سائنسدان یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آج سے 30 سال پہلے اگر تم مجھ سے اس بات کے متعلق پوچھتے تو میں کہتا غلط ہے، لیکن آج میں نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ آج سے 1400 برس پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، وہ نبی کا فرمان وہی ہے، قرآن وہی ہے۔ سائنس کی ایجادات، افکار اور تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، وہ اس کے بارے میں۔ اب قرآن کو سائنس کے مطابق کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں سائنس اس کے مطابق ہوگی، یہ عجیب اچھی بات ہے۔ تو یہ جتنا رولا پڑا ہوا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک دن بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں، یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے چاند سے متعلق جو ہے۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مواقیت للناس ہیں، اور اسی طرح فرمایا مواقیت للناس وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے دن رات جو بنائے ہیں
اس میں نشانیاں ہیں۔ رات ہوتی ہے، دن کی نشانی ختم کر دیتے ہیں۔ دن کی نشانی کیا ہے؟ روشنی ہے، سورج ہے۔ اب سورج کو تو نہ تو مولوی غروب کر رہا ہے، نہ سائنسدان غروب کر رہا ہے، نہ حکمران غروب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ غروب کر رہا ہے۔ نشانی بنائی بھی اس نے، مٹائی بھی اس نے، اور وہ خود کہتا ہے کہ فَمَحَوْنَا، ہم نے مٹا دی ہے۔ ہم دن کو ختم کر کے رات لے آئے، رات کو ختم کر کے ہم دن لے آئے۔ یہ سسٹم اس کا ہے۔ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، سیدھی کھلی بات ہے۔ ہم نے تمہاری یہ سسٹم اس لیے بنایا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل دن کی روشنی میں تلاش کرو اور رات کو آرام کرو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے دن کو سونا، رات کو کاروبار کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، بھئی بات تو کچھ ایسی لگ رہی ہے۔ دن کو بناؤ نا سسٹم۔ پورا یورپ دن کو کاروبار کرتا ہے، حالانکہ وہ قرآن کو، وہ سنت کو نہیں مانتے، ان کا ایمان نہیں ہے۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دن کو ہم نے کاروبار بنایا، رات کو ہم نے تمہارے لیے نیند بنا دیا، آرام کرو رات کو آرام کرو نا۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر نے تو اس سے بھی بڑی بات فرما دی، فرمایا کہ جو میرا مومن امتی نماز عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے اور پھر فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتا ہے، اس کی ساری نیند اللہ تعالیٰ نے عبادت کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اتنی نیکیاں چاہیے ہی نہیں، اتنی نیکیاں ہم نے کیا کرنی، ہمارے پاس پہلے بڑی نیکیاں ہیں۔ پتہ نہیں کس نے ہمیں اس ظلم میں، اس خیال میں مبتلا کر دیا کہ ہمارے پاس پہلے بڑی نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے سورج کو بھی اور چاند کو روشنی بنا دیا ہے۔ اب اس سے ایک بحث نکلتی ہے، وہ پھر کبھی صحیح، ہمارے سائنس نے، ہماری تحقیق نے ثابت کر دیا کہ چاند ساری مٹی ہے، وہاں روشنی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہاں روشنی ہے۔ اس سے پھر کبھی بات ہوگی اس پہ انشاءاللہ، اور مناسب بات ہوگی۔ سائنس کا بالکل مخالف نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس کی ایجادات ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، یہ ارتقاء، یہ ترقی جاری رہے گی، اور دین کے اندر بھی تقلید، جمود وہ نہیں ہے، بلکہ اجتہاد ہے۔ اجتہاد بھی جاری رہے گا، ارتقاء بھی جاری رہے گا۔ ان دونوں کو آپس میں آپ نے عقل اور شعور اور ایمان کے ساتھ ملانا ہوگا۔